السلام علیکم، جہانگیر عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک واقعے سے اپنے ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ پٹگرام کے ایک بزرگ شہری سفید داڑھی والے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 3 سے باہر آئے اور باہر آ کے انہوں نے اپنے وکیل سے پوچھا کہ بتائیں میرے کیس کا کیا ہوا۔ وکیل نے ان بزرگ کو جواب دیا کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ کیس ہم جیت چکے ہیں۔ اس بزرگ شہری نے جو بٹگرام کے رہائشی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے اور کمرہ عدالت نمبر 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر وہ موجود تھے، وہیں پہ وہ گرے اور ان کو مقامی اسلام آباد کے ہاسپٹل پولی کلینک لے جایا گیا اور وہاں یہ ڈاکٹرز کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ بزرگ شہری انتقال کر چکے ہیں۔ بٹگرام کے ان شہری کا نام تھا عمر علی، جو 18 سال بعد زمین کے تنازع کا کیس جو ہے وہ ان کے حق میں اس کا فیصلہ آیا اور مقدمے کی جیت کی خوشی جیسے ہی انہوں نے یہ اچھی خبر سنی تو ان زندگی کی بازی ہار گئے اور وہیں پہ ان کو دل کا اٹیک ہوا اور پھر جب ہاسپٹل لے کے جایا گیا تو وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت زیادہ نقائص ہیں اس کے اوپر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ تو جو بٹگرام کے شہری ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، ان کا تھوڑا سا کیس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ 2017 میں عمر علی نے ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی، جس پر 5 سال بعد پہلی مرتبہ سماعت ہوئی اور پہلی ہی سماعت پر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تو یوں یہ ایک جنگ جو 18 سال تک چلی اور سپریم کورٹ میں پہلی ہی سماعت کے اوپر ان کو ریلیف ملا، لیکن پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ خوشی کا جو لمحہ تھا وہ ان کی جان لے گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں نقائص موجود ہیں، جیسے مثال کے طور کے اوپر سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جو کہ کرمنل کیسز کے بڑے ماہر جج مانے جاتے تھے، ان کے دور میں سپریم کورٹ نے انہی کی سربراہی میں ایک بینچ نے 2 ملزمان کو 20 سال بعد یا 22 سال بعد بری کیا۔ باعزت جب ان کو بری کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ طبعی موت پہلے ہی جیل میں ہی مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اگر ایک جوڈیشل سسٹم کی بات کریں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے، تو اس بارے میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ اپنی ایک تقریر کے دوران یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایک سول کورٹ میں ایک کیس سول کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک آتے آتے 25 سے 35 سال لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ کیس سپریم کورٹ سے دوبارہ ریمانڈ بیک ہو جائے ماتحت عدلیہ کی طرف تو 45 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یعنی ایک کیس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے 2 نسلیں جو ہیں وہ ان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اگر ملک بھر کی عدالتوں میں کیسز کی تعداد کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی ملک بھر میں 21 لاکھ کے قریب مقدمات زیر سماعت ہیں، جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے پنجاب، وہاں پہ 13 لاکھ سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں سول اور فیملی کورٹ کے فیملی کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو مقدمات پینڈنگ ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلی وجہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انگریز دور کا بنایا ہوا قانون، اور وہ قوانین آج تک موجود ہیں اور 75 سال ہو چکے ہیں، آج تک کسی نے بھی ان قوانین میں اصلاحات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کسی نے یہ کوشش کی کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ اور کل کی اگر ہم بات کریں تو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی
اس بات کی طرف نشاندہی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 30 سال تک مقدمہ بازی جو ہے وہ عدالتوں میں چلتی رہتی ہے، اور ہمیں پنچایت اور مصالحتی جو کمیٹی سے کا نظام تھا اس کی طرف ہمیں واپس آنا چاہیے، اور متبادل نظام کی طرف واپس آنا جو ہے وہ ہمارے لیے اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ قوانین موجود ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ سے لے کر حکومت تک، اور حکومت سے لے کے اپوزیشن تک، اور اپوزیشن سے لے کر عدالتوں تک، ہر شخص یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ فراہمی انصاف میں تاخیر کا شکار ہوتا ہے، تاخیر سے انصاف ملتا ہے، لیکن کوئی بھی اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آج تک کسی نے حقیقی معنوں میں کوشش نہیں کی۔ خاص طور کے اوپر جو سول کیس ہے، پراپرٹیز کے ڈسپیوٹ ہیں، وہ 50 سال تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں۔ اوورسیز کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اوورسیز کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، لیٹیگیشن ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو پٹوار خانہ ہے اس میں جو نظام اس طرح کا ہے ملک کا کہ لوگ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ بہرحال ایک ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ایک المیہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ شہری جو ہے اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ خوشی اس کو اتنی زیادہ اس کو مسرت فیل ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس بیچارے کی جان بھی چلی گئی۔ اور ایسے کئی کیسز ہیں جس میں نسلیں جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اب اپنے ویلاگ کے آخری حصے میں ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اے آر وائی بندش کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اے آر وائی کو فوری طور کے اوپر اس کی نشریات بحال کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر جو اے آر وائی کی نشریات ہیں اگر وہ بحال نہ ہوئی تو پیر کے دن جو ہے وہ چیئرمین پیمرا کو ذاتی حیثیت سے طلب کیا جائے گا۔ اس کیس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی جس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ذرا ضروری ہے، اور اس پہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا کہ اے آر وائی چینل بند کیوں ہے، تو اس پہ پیمرا کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، پیمرا حکام کی طرف سے، کہ یہ چینل ہم نے بند نہیں کیا۔ یعنی حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ چینل بند نہیں کیا۔ اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا کہ اگر یہ چینل آپ نے بند نہیں بھی کیا تو جائیں اور اس کو کھولیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب چینل جو ہے وہ اس کی نشریات بحال ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک سوال اب بھی موجود ہے کہ اے آر وائی چینل حکومت کہہ رہی ہے ہم نے بند نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے بند نہیں بھی کیا تو جائیں اور کھولیں۔ انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اچھا اگر آپ نے بند نہیں کیا تو پھر کس نے کیا۔ تو بہرحال اب یہ چینل کھول دیا گیا ہے، لیکن صحافیوں کو بھی اٹھائے جانے کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے، اب بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو حکومت اب بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ہیں، پہلے بھی حکومت کہہ رہی تھی کہ صحافیوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں، تو پھر پیچھے کون ہے؟ اور یہ چینل اگر پیمرا نے بند نہیں کیا تو پھر یہ کس کے کہنے کے اوپر بند ہوا؟ بہرحال یہ ایک سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔